الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. یہ سورۃ مطففین کی آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک 10 آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورا بولنے والے، پورا ماننے والے اللہ کے نیک اور صالح مسلمان مومن بندوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کلا. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یہ حرف تنبیہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو انسان دنیا میں کر رہے ہیں یہ کرنا ہرگز درست نہیں ہے. فرمایا ان الکتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ واضح لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں اس کے پاس صرف اللہ کے مقرب فرشتے ہی جا سکتے ہیں، یا وہاں پر صرف اللہ کے مقرب بندوں کی حاضری ہوتی ہے، باقی کسی کی حاضری نہیں ہو سکتی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. وہ اتنی نعمتوں میں ہوں گے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی کو ٹپکتا ہوا پہچان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں ایسا شراب اور ایسا مشروب پلایا جائے گا جو بڑا ہی خالص ہوگا.
اتنا خالص مختوم کہ وہ اللہ کی طرف سے سیل بند ہوتا، ختامہ مسک، اس پر جو مہر لگی ہوگی، جو سیل لگی ہوگی وہ مسک کی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ عظیم چیز، یہ ہے وہ عظیم چیز جس کے بارے میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، یہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس شراب میں، اس سیل بند مشروب میں تسنیم کا ذائقہ مکس کیا جائے گا۔ اور تسنیم کیا ہے؟ فرمایا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایسا چشمہ ہے کہ جس سے صرف اللہ کے بہت مقرب ہی پیتے ہیں، اللہ کے مقربین کے لیے وہ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی عندہ، تمہارا یہ کم تولنے کا، تھوڑا ماپنے کا یہ رویہ ہرگز درست نہیں ہے۔ لوگ کم کیوں بولتے ہیں؟ تھوڑا کیوں ماپتے ہیں؟ بڑے ہو جائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیں، امیر بن جائیں، ہمارے پاس ناز و نعمت ہو، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، جیب بھری ہوگی تو لوگ بھی عزت کریں گے، لوگ بھی احترام کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، احترام اس سے نہیں ہے۔ بڑا انسان اس سے نہیں ہوتا، انسان معزز اور محترم اس سے نہیں بنتا، یہ تو گھٹیا پن ہے، یہ تو کمتر لوگوں کا کام ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں حرام کا قطرہ قطرہ جمع کرنے کے لیے وہ کوشش کرے۔ ایسا شخص کو ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے تو عزت نہیں ملتی، صدر بھی ہو جائے عزت نہیں ملتی۔ تو فرمایا یاد رکھو عزت کیا ہے، بڑا پن کیا ہے۔ لوگ اونچا جانے کے لیے، معاشرے میں بڑا بننے کے لیے بڑے بڑے سیاستدانوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے طاقتوروں سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کو گاڑیاں تحفے میں دیتے ہیں، ان کو پلاٹس اور بڑی قیمتی چیزیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ کل کو ہمیں ضرورت پڑی تو آپ نے ہمارے کام آنا ہے، صرف اس لیے کہ ہماری تصویر میاں صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئے گی، لوگوں پر ہمارا روب اور دھاک بیٹھ جائے۔ تو لگتا ہے نہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے۔ اب پھر بھی لوگ کرتے کیا ہیں کہ جو بڑے بڑے وزراء اور مشیروں کو اور بڑے بڑے عہدے داران کو، بڑے بڑے مال و دولت والوں کو، طاقت والوں
بنیاد پر، ان کے سہارے پر غریبوں سے لوٹ مار کرتے ہیں. وہ پورا کرنے کے لیے حرام کماتے ہیں اور ان کو ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب علاقے کا کھانے دار میرے ساتھ ہے. کل ہی واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے لکھا کہ میں نے پیٹرول پمپ پر تیل ڈلوایا، میری گاڑی کی ٹینکی میں صرف 40 لیٹر آتا ہے، ابھی کچھ باقی تھا تو میں نے ڈلوا لیا. اب جب ڈالا تو اس نے 44 لیٹر ڈال دیا. 40 لیٹر کی ٹینکی میں 44 لیٹر ڈال دیا. کتنا 48 لیٹر ہو گیا اس میں، 4 تو پہلے بھی تھا. میں نے اس سے بڑی بحث کی لیکن وہ نہ مانا. کہتا میں خود افسر تھا تو میں اس علاقے کے ڈی ایس پی کے پاس آ گیا. میں نے کہا سر میری 40 لیٹر کی ٹینکی میں 48 لیٹر تیل آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ سر آپ کو بھی پتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں اتنا فنڈ تو نہیں دیتی کہ ہم پورا سال اس فنڈ سے اپنے کام چلا لیں، تو پھر انہی سے لے کے ہمیں چلانا ہوتا ہے. جب لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں پھر حرام کماتے ہیں. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو اس سے تعلق رکھتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. فرمایا کلا، یہ جس راستے سے، جس رویے سے، جس طریقے سے یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ بڑا بننے کا راستہ نہیں ہے. ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک ہیں، جو پورا توڑتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، ان کا نام علیین میں ہوتا ہے. ان کا نام بڑا، علیین کا معنی کیا ہے؟ اعلی علیین، اونچا. اور علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ علیین 7ویں آسمان کا ہے. تم وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصویر بناتے ہو، یہ پورا تولنے والا، یہ شریف بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ اس کا نام 7ویں آسمان سے بھی اوپر لکھا جا رہا ہے. اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، جانتے ہو علیون کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ وہ واضح لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کا، صالح کا، اللہ کے مقرب قریبی لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ ان کی روحیں وہاں پر ہیں. اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے مقرب لوگوں کا، اس میں نام لکھا جاتا ہے. ایسے بندے کا جو پورا توڑتا ہے، پورا مانتا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کا نام اللہ کے مقرب بندوں میں لکھا جاتا ہے. اس کتاب میں لکھا جاتا ہے جو اللہ کے قریبی لوگوں کی کتاب ہے. ہمارے موبائلوں میں بہت سارے دوستوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے نام اوپر ہوتے ہیں جن کو ہم بار بار فون کرتے ہیں، کچھ کے نام نیچے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کے نمبر ہمیں زبانی یاد رکھتے ہیں. جانتے ہو کن کے نمبر زبانی یاد رکھتے ہیں؟ جن سے بار بار رابطہ ہوتا ہے، ان کے نمبر زبانی یاد رکھتے ہیں. اور جن سے کبھی کبھار رابطہ ہوتا ہے ان کا نام ضرور یاد رہتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی میرے موبائل میں اس کا نمبر ہے کہ یا نہیں. یہ تو ہم انسانوں کی بات ہے. اور اللہ کے کاغذوں میں بندے کا نام لکھا جائے، اور وہ بھی اللہ کے بندوں میں نہیں، مقرب بندوں میں، قریبی لوگوں میں، جن کو دن رات اللہ یاد کرتا ہے.
تم چل کے آتے ہو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں، تم بارش چلتے ہو میں ہاتھ چلتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، ان کے چہروں پر اطمینانیت، ان کے چہروں پر سکون، ان کے گھروں میں سکون۔ وہ لوگ جو لاکھوں کماتے ہیں یہ سکون کی دولت ان کو بھی نصیب نہیں، جو ان اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کی حالت کیا ہے کہ صحت گوا کر پیسہ کماتے ہیں، جوانی پیسے پر لٹا دیتے ہیں اور وہ پیسہ بڑھاپے پر لگا دیتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی زندگی۔ جوانی لگا دی پیسہ کمانے پر، صحت لگا دی، آج ٹائم نہیں ہے مسجد میں جانے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کہتا پیسہ کماؤ۔ اب پیسہ کیا کرنا ہے؟ کہتے جی کل کو کام آئے گا۔ ہاں پھر واقعی وہ کام آتا ہے، کیونکہ اس کے حساب سے اللہ کام ڈال دیتا ہے۔ ان کی بیماریوں کا علاج بھی ملک کے اندر نہیں ہوتا، وہ بھی باہر سے ہوتا ہے۔ غریب کو ڈسپرین سے فائدہ ہو جاتا ہے، ان کو ہزاروں کی گولی سے فائدہ ہو نہیں ہوتا۔ جو کمائے ہوتے ہیں وہ یہیں پر لگ جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی بات ہے، ادھر ہمارا ایک یہی کا آدمی تھا، پینٹ کا کام کرتا تھا، 2 نمبری بہت کرتا تھا، مشہور تھا۔ اب 2 نمبری کر کے اس نے ایک مکان بنا لیا، ایک اچھی جگہ پر پلاٹ خرید لیا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا، ایک دن اس نے کلیجی کھائی۔ کلیجی سارے لوگ کھاتے ہیں، وہ میدے میں جا کے جم گئے، علاج کروایا لیکن میدا صحیح نہیں ہوا، آج واش کروانا پڑا۔ واش کیا پھر بھی ٹھیک نہ ہوا، کہا کہ میدا تبدیل کروانا۔ میدا اب پاکستان چلے جاؤ، وہاں پر میدا چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آیا، مکان بیچا، پلاٹ بیچا، صحیح ہو گیا، میدا تبدیل کروا لیا، مکان بچ گیا، پلاٹ بک گیا، میدا چینج ہو گیا اور ہسپتال سے گھر میں آیا ہوا ہے۔ وہ پلاٹ، وہ مکان جو حرام سے کمایا تھا، گناہ ابھی بھی باقی ہے، گناہ ابھی بھی باقی ہے، لیکن وہ جو حرام کا کمایا تھا وہ بھی کام نہیں آیا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں بڑے بن جائیں گے؟ یہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈالنے سے ہم بڑا پیسہ کما لیں گے؟ 2 نمبر کی چیز 1 نمبر بنا کے بڑا کچھ کر لیں، بہت آگے نکل جائیں گے؟ نہیں، فرمایا آگے نکلنے والے تو وہ ہیں جو پورا توڑتے ہیں، جو پورا مانگتے ہیں۔ ان کا نام، تمہارا نام تو وزیر اعظم کے کھاتے میں، وزیر اعلیٰ کے کھاتے میں لکھا ہوتا ہے، ان کا نام رب کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یشہدہ المقربون، وہ کتاب کوئی معمولی نہیں ہے، اس میں صرف رب کے مقرب لوگوں کا نام ہے، صرف مقرب لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم۔ دنیا کا مال حرام طریقے سے کیوں کماتا ہے؟ نعمتوں کے لیے، آسائشوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، بڑا بننے کے لیے، کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، میرے بچے جو ہے نا اچھے اسکول میں پڑھ جائیں، تعلیم اچھی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم۔ اصل یہ جو نیک ہیں یہ نعمتوں میں ہیں، یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ دنیا کی نعمتیں کیا نعمتیں ہیں؟ دنیا کی نعمتیں تو عارضی نعمتیں ہیں، ان کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ مجھے یاد آیا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس نے
بادشاہ کو بلایا، اس کی دعوت کی، بلایا. اب جب بادشاہ سلامت تشریف لائے تو اس کو قید کر دیا. کہاں جہاں جہاں تم نے پیسہ دبایا ہوا ہے نا، ذرا اس کا نقشے بنا دیا. سارے نقشے بنوانے اس میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، جو خزانے میں پڑا تھا، کچھ دبایا ہوا تھا اپنے اچھے مستقبل کے لیے، وہ سارا اس نے نکلوا لیا. جب دعوت کا ٹائم آیا تو اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے ہیرے اور جواہرات تھال میں لا کے رکھ دیے. بادشاہ نے کہا بھی کھانا انتظار کرتا رہا، جب بڑی بھوک لگی اس نے بھی کھانا لاؤ. اس نے کہا سر یہ کھانا ہے آپ کے لیے. اس نے کہا ہیرے جواہرات کوئی کھاتا ہے؟ اس نے کہا سر تو کیا کھاتے ہیں؟ اس نے کہا روٹی. اس نے کہا روٹی کو عام انسان کھاتے ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو ہیرے جواہرات ہی کھاتے ہوں گے، اس لیے آپ کے سامنے یہ رکھے ہیں. اس نے کہا نہیں میں بھی وہی 2 روٹیاں کھاتا ہوں جو عام انسان کھاتے ہیں. تو اس نے کہا وہی 2 روٹیاں کھانی تھی تو اتنا مال چھپا کے کیوں رکھا؟ اس نے کہا یہ چھپا کے جو رکھا تھا یہ اپنی فوج پر لگایا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. وہ اتنی ساری نعمتیں کرنی کیا ہے؟ آخر موت، آخر بڑھاپا، آخر بیماری، آخر اختتام. تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں جو آخرت کی ہیں، جن کا اختتام نہیں ہے، جس میں زوال نہیں ہے، جس میں کمی نہیں ہے. تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک اللہ کے پاک باز بندے وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، دنیا کا بیچارہ بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، آج وہ کرسی ایک کے پاس ہوتی، کل دوسرے کے پاس ہوتی. اصل تخت تو جنت کے ہیں، جو نہ جنت ختم ہوگی نہ تخت ختم ہوگی. علی الارائک، جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں، جنتی تختوں پر ہوں گے. ینظرون، دیکھ رہے ہوں. کیا دیکھ رہے ہوں؟ جنتوں کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، جنتوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اپنی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنم میں لوگوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا کہ وہ رب کا دیدار کر رہے ہیں. وہ اپنے مالک کو دیکھ رہے ہیں. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اتنے خوش ہوں گے. آج دنیا میں لگتا ہے بڑا بندہ امیر ہے، بڑا امیر، پوچھو کیا حال ہے؟ بس بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ڈوبا ہوتا ہے، پیسہ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے. وہ ایک بندے نے کسی کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا. اس نے کہا ماشاءاللہ اس کے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، محل ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اور ساتھ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. آج بھی نعمتوں کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں، لیکن اصل نعمتیں تو جنت کی ہیں. فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ تم ان کے چہروں سے ان کی نعمتوں کا اور ناز و نعمت میں رہنے کا آپ اسرار اور چمکتا ہوا منظر دیکھیں. ان کے چہرے بتائیں گے یہ کتنے خوش ہیں. اور اللہ یہ صرف جنت کی بات نہیں ہے. ایماندار اس دنیا میں رہتے ہوئے مزدوری کر کے اور تھوڑا کما کر اتنا اطمینان ہے، چہرے پر اتنی رونق ہے، اتنی خوبصورتی ہے چہرے میں کہ یہ چیز، یہ اطمینان دنیا میں کسی کو نصیب نہیں. بلکہ ایک بندے نے بڑا خوبصورت لکھا، اس نے کہا اللہ کی قسم، مومن کے دل میں جو اطمینان ہوتا ہے اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے وہ اپنے بادشاہ مومن اس دنیا میں صرف
باقی کوئی حکم نہیں. تو فرمایا یسقون من رحیق مختوم. سورۃ محمد میں اللہ نے فرمایا ہر چیز کی نعمتیں، نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، ہر چیز نہروں کی طرح بہہ رہا ہوگا. لیکن یہ ایک خاص مشروب ہے جس کی نہریں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا، پیک کیا ہوا، بند کیا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہوگا. تو فرمایا یسقون من رحیق مختوم، سیل بند خالص مشروب دیا جائے گا. ختامہ مسک، جو اس کے اوپر مہر لگی ہوگی نا، سیل لگی ہوگی، وہ خوشبو مسک کی لگی ہوگی. دنیا میں جو سب سے مہنگی اور اصلی خوشبو ہے وہ مسک ہوتی ہے. مسک اس خوشبو کو کہتے ہیں جو ہرن کے نافے میں پیدا ہوتی ہے. یہ دنیا میں سب سے مہنگی خوشبو. لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگی، جنت میں تو اللہ کی خاص بنائی ہوئی ہوگی، اس پر مور اس کی، جس کو لوگ اپنے منہ سے کھولیں گے. اور بعد علماء نے اس کا ترجمہ کیا وَخِطَامُهُ مِسْک، اس کا جو آخری گھونٹ ہوگا وہ مسک کا ہوگا. آخری دنیا میں آپ کوئی بھی مزیدار چیز کھا لیں، پہلا گھونٹ بڑا مزے کا ہوتا ہے اور آخری اتنا مزے کا نہیں ہوتا. ایک دکان پر میں نے پڑھا، اس نے کہا ہماری چیز اتنی ذائقے دار ہے کہ اس کا آخری لقمہ بھی ذائقے دار. ختامہ مسک، اس کا خاتمہ مسک پر ہوگا. اور فرمایا وفی ذالک، یہ ہے جنت، یہ ہے زندگی. فلیتنافس المتنافسون، جس میں بھاگنے والوں کو بھاگنا چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکل کی ریس کا مقابلہ، سائیکل بگانے کا مقابلہ، دوڑ کا مقابلہ، ٹھیک ہے جناب، بیگ لڑانے کا مقابلہ، چھلانگ. یہ مقابلے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے جی میرا نام لوگوں کے اندر معروف ہو، مجھے ایوارڈ مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، عزت لوگ کریں، لوگ مجھے احترام دیں. تو فرمایا نہیں، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے نا تو اعمال میں کرو، مقابلہ کرنا ہے تو جنت لینے کے لیے کرو. آگے بڑھنا ہے، آگے وہ بڑا ہے جس نے جنت حاصل کر دی. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، یہ جو مشروب خاص شراب پلائی جائے گی اس کے اندر تسنیم کا ذائقہ ہوگا. نسل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے آنے والی چیز، اوپر سے. یہ ایک اس مشروب کے علاوہ ایک خاص پانی جو اللہ کے پاس سے آتا، تو اس پانی کو اس کے اندر مکس کریں گے. تو فرمایا تسنیم کیا ہے؟ عین، یہ بھی ایک چشمہ ہے، یہ بھی بہار ہے. بِهَلْ يَشْرَبُ بِهَلْ مُقَرَّرُ، جس کو اللہ کے مقرر بندے ملے، یعنی یہ بھی اللہ کے مقرر لوگوں کے لیے خاص ہے. عام جنتی بھی اس کو نہیں پی سکے گا. عزیزوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی سی، بڑی تھوڑی سی، بڑی حقیق سی ہے. آئیے اس جنت کی ابدی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور وہ ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے، جس کی ایک برشت، ایک حصہ فرمایا دنیا سے زیادہ نہیں. عزیزوں آئیے اس کے لیے دوڑیے، اس کے لیے کوشش کیجیے، اس کے لیے محنت کیجیے. یہ دنیا، یہ حقیر ہم اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم بن جائیں کہ دنیا آپ کی نظر میں حقیر ہو جائے. اتنے عظیم ہو جاؤ، اتنے بلند ہو جاؤ کہ دنیا آپ کے پاؤں کا جوتا ہو، تو پھر اللہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں. وہ آخر دعوانا